ناظرین، پروگرام کلام کوثر میں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ مولانا، آپ نے بیان فرمایا کہ پیغمبر کی بعثت کے وقت کیا حالات تھے۔ اب ہم جاننا چاہیں گے کہ اسلام آنے کے بعد کیا ہوا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد بزرگوار کی محنتوں کو آگے یہاں پہ بیان فرما رہی ہیں۔ بی بی فرماتی کہ جب اسلام آیا تو پیغمبر نے جو شروعات ہے، اور اگر تاریخ اسلام کا ملاحظہ کیا جائے تو اس میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا، یعنی یہ بتایا ہے کہ آخرت کا ایک صحیح کانسیپٹ آگے پیش کیا کہ دیکھو تم کدھر جا رہے ہو، غور کرو کہ تمہارے اعمال تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو شرک پھیلا رہے تھے، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، ان کا سد باب کیا۔ اور ایک عجیب تعبیر ہے یہاں جو بی بی بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی شیطان کسی شخص کے ذریعے سے اپنی بات کو پھیلانے چلتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سد باب کرتے تھے، یعنی اس کے مبلغین جو تھے اس کو روکتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ نہیں، جب پیغمبر نے دین اسلام کی تبلیغ کو شروع کیا تو ایسا نہیں کہ بالکل ماحول سازگار تھا اور آپ نے کہنا شروع کیا اور لوگوں نے ماننا شروع کر دیا، نہیں، بلکہ باقاعدہ ٹکراؤ تھا۔ اور بیوی اس ٹکراؤ کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ توحید اور عدالت کو پھیلانے کے لیے شرک کے ہر مظہر کو آ کے پیغمبر نے ختم کرنا شروع کیا۔ بتوں کی طرف جو اشارہ کیا تھا ہم نے، یہ دوسری ہجری کا واقعہ ہے۔ دوسری ہجری کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے اور مدینے کے درمیان، یہ جو منات نام کا لفظ آیا تھا اور بت تھا، یہ مکہ اور مدینے کے درمیان، کیونکہ تین جو مین بت تھے یہ یہاں پہ تھا، ایک دریا کے کنارے۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو بھیجا اور حضرت نے آ کے جو ہے اس کو نابود کیا، ختم کیا۔ اور بڑے مسائل ہوئے کہ لوگوں نے کہا کہ ارے اب تو عذاب آ جائے گا اور اب تو مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، کیونکہ عجیب تھا، کیونکہ اس بت سے وہ اپنی قضا اور قدر کو جوڑتے تھے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ اس کے ذریعے سے ہونا ہے۔ تو بی بی فرماتی کہ جہاں پہ بھی حضرت کسی شرک کا کوئی نمونہ دیکھتے تھے یا کہیں پہ بھی آ کے اس طرح کی بات ہوتی تھی، اس سے آ کے ٹکراتے تھے۔ اب یہ ہم لوگ کے لیے بھی درس ہے بہرحال کہ صحیح طریقے سے وقت کے اوپر دیکھیے، پیغمبر کو ٹائم لگا، یعنی ایسا نہیں کہ ایک دم سے فوراً بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور نہیں، بلکہ ٹائم لگا، یعنی ہجرت کے دوسرے سال میں یہ کام ہو رہا ہے۔ یعنی پہلے پیغمبر نے لوگوں کو فکری اعتبار سے آ کے آمادہ کیا، ان کو بتایا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ پھر حضرت فرماتی ہیں کہ دیکھو تم لوگ بالکل جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، تصویر کشی کر رہی ہیں، بالکل جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، پیغمبر نے تمہیں وہاں سے نکال کر لا کے ایسی جگہ کے اوپر کھڑا کر دیا کہ تم اب سمجھ سکتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایک چیز جو رائج تھی اور پیغمبر نے آ کے اس کا مقابلہ کیا، اور بی بی نے اس کی طرف ایک اشارہ فرمایا ہے کہ دیکھو تمہارے درمیان ربا رائج تھی، ربا رائج تھی۔ یہ بھی تاریخ طبری میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اشارہ کیا ہے کہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ کوئی اگر کسی سے کوئی قرض لیتا تھا، اور ایک قرض میں معمولاً ایک ٹائم جو ہے وہ رکھا جاتا ہے کہ بھئی میں آپ سے اتنے پیسے لے رہا ہوں اور اتنے دنوں میں، اتنے دن یا فلاں تاریخ کو آپ کو لوٹا دوں گا۔ تو جب وہ ڈیٹ آتی تھی تو جس نے قرض دیا ہے وہ جاتا تھا مخروص کے پاس اور اس سے کہتا تھا کہ بھئی وقت آ گیا، پیسے واپس کرو۔ دو راستے ہیں تمہارے پاس، یا تو واپس کر دو، اور اگر تمہیں ٹائم چاہیے تو جو میں نے تمہیں پیسہ دیا ہے اس سے میں بڑھا کے تم سے لوں گا۔ اسلام نے آ کے اس کو ختم کیا، ربا کو آ کے حرام قرار دیا۔ البتہ اس کے پیچھے بہت یعنی فلسفہ موجود ہے کہ کیوں اسلام نے آ کے اس کو آ کے ختم کیا۔ اگر ہم آئیں اور آ کے دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی یہ چیز رائج ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ نام کے طور پر اسلام کو لے کے چل رہا ہے، حقیقی طور پہ ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، کیونکہ اسلام نے آ کے اس کی مخالفت کی ہے اور اس سے آ کے
اس کو منع کیا ہے کہ اگر تم کسی کو قرض دے رہے ہو تو جو تم نے قرض دیا ہے، کیوں ثواب رکھا گیا قرض کا؟ صدقے سے کی بنسبت قرض کا ثواب 10 گنا زیادہ ہے. یعنی اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں اچھا، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو صدقہ دوں یا قرض دوں، جی کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ صدقے میں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ ہاں پروردگار اس کا بدلہ دے گا، اور جبکہ قرض میں عجیب ہے، قرض میں ایک 50% یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے 50% رکھ رہا ہوں کہ 50% چانس ہے کہ آپ کا پیسہ واپس بھی آئے گا، صدقے میں تو واپس بھی نہیں آئے گا، لیکن یہاں ثواب زیادہ رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے جو معاشرے کی مدد ہوتی ہے اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو پائے، کیونکہ قرض ہمیشہ اس کو دیا جاتا ہے کہ جو ضرورت مند ہے، اس کو پتہ ہے کہ قرض چاہیے، تبھی تو وہ اتنا قرض لے رہا ہے کہ اس کو واقعا ضرورت ہے. ہو سکتا ہے نہ لوٹے، یہاں پہ بھی ایک، لیکن یہاں پہ یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ جتنا آپ نے دیا ہے آپ پہلے سے آ کے طے کر لیں گے، دے رہے ہیں 100 لیں گے 120، یہ ہو جاتا ہے ربا. بہت ساری اقدار تھیں اس طرح کی جو اقدار تھیں، اس کو آ کے ذکر کیا. پھر بھی آ کے بیان کرتی ہیں کہ دیکھو پیغمبر اسلام نے جب اسلام کو پھیلانے کے لیے جو مدد لی، کس سے لی؟ آ کے اہل بیت کی طرف آتی ہیں پھر، اور اہل بیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پیغمبر نے اہل بیت کے ذریعے سے اپنے پیغام کو لوگوں تک کے پہنچایا. آگے بی بی نے پھر دوبارہ اشارہ، کیونکہ دیکھیے دونوں چیز ساتھ میں ہیں. یعنی اگر ہمارے ناظرین جا کے خطبے کا مطالعہ کریں گے تو کہیں یہ نہ سمجھیں کہ 2 حصوں میں یہ باتیں بیان ہوئی ہیں کہ پیغمبر کی بعثت سے پہلے کیا حالات تھے اور پیغمبر کی بعثت کے بعد کے کیا حالات ہیں. نہیں، دونوں چیزوں کو بی بی ایک ساتھ لے کے چلتی ہیں. یعنی کچھ حصہ ادھر سے بیان کرتی ہیں اور پھر اس میں جو تبدیلی آئی ہے اس کو آگے بیان کرتی ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ صحیح سے اس بات کو سمجھ پائیں. فرماتی ہیں کہ حالانکہ میرے باپ کو عرب نے، یعنی جو اس زمانے کے تھے، اور اہل کتاب نے اپنی سرکشیوں کے ذریعے سے جتنا بھی ان کی تبلیغ میں آ کے روکیں لگانا چاہیں روکیں لگا لیں، لیکن وہ اپنی ان روکوں میں کامیاب نہیں ہو پائے. بہت رکاوٹیں کھڑی کی، بہت رکاوٹیں کھڑی کی، لیکن وہ اپنی ان رکاوٹوں میں کامیاب کیوں نہیں ہو پائے؟ نہیں ہو پائے، اور کیوں نہیں ہو پائے یہاں پہ آ کے اشارہ کرتی ہیں کہ کیوں نہیں ہو پائے. 2 چیزوں کی طرف بی بی نے یہاں پہ اشارہ کیا ہے، اور یہ 2 چیز ہمارے لیے اہم ہے. ایک، پیغمبر کا اپنے کام میں اخلاص، کیونکہ پیغمبر صرف اور صرف، اور یہ تعبیر جو ہے، یعنی دیکھیے تاریخ میں بہت سے آپ ایسے موڑ دیکھیں گے جہاں پہ انقلاب آئے ہیں، لیکن قرآن کی تعبیر میں یہ جو موڑ ہوتا ہے، قرآن بعض موڑ کا نام رکھتا ہے یوم اللہ. یوم اللہ، اللہ کا دن. کس انقلاب کو یوم اللہ کہتا ہے قرآن؟ ان انقلابوں کو یوم اللہ کہتا ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف خدا کے اوپر بھروسہ کر کے انسان معاشرے میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرے اور کامیاب ہو جائے. یہ ایک عجیب تعبیر ہے قرآن کی. کیوں؟ کیونکہ جو اس کام کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے اور لے کے چل رہا ہے، وہ آ کے یہ کہتا ہے، یعنی اپنے مخاطبین سے جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں، کہ دیکھو تمہارے سامنے جو ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اسلحہ ہے، پیسہ ہے، میڈیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن تمہارے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. اب سامنے والا ڈرتا ہے کہ بھائی ایسے حالات میں کیا کریں، لیکن یہاں پر یوم اللہ کو آگے بیان کیا جاتا ہے. لیکن دیکھو تمہارے پاس اللہ ہے، اس کے پاس اللہ نہیں ہے. اب تم آ کے مقایسہ کرو کہ تمہارے پاس طاقت زیادہ ہے یا اس کے پاس طاقت زیادہ ہے. اگر انسان اس بات کو سمجھ گیا، جی ظاہری طاقت پہ بھروسہ نہیں کیا، اس نے توکل کیا پروردگار متعال کے اوپر اور یہ سمجھ لیا کہ اللہ ہی کامیابی دینے والا ہے، تب یہاں پر انسان واقعاً خدا سے آ کے لو لگا کے قدم آگے بڑھاتا ہے، اور پھر پروردگار ایسے اسے کامیابی عطا کرتا ہے کہ اس نے خود سوچا بھی نہیں تھا، دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے. یہ ایک چیز جس کو کہا جاتا ہے خدا کے اوپر بھروسہ اور اخلاص اور توکل. دوسری چیز، ان لوگوں کا مدد کرنا جو واقعاً سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے مدد کی جائے، ہر ایک کی نہیں. جن لوگوں نے آ کے اس میں کردار ادا کیا، اس میں سر فہرست مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ماشاء اللہ. ہم جاننا چاہیں گے کیا فرما رہی ہیں بی بی مولا کائنات کے بارے میں؟ بی بی یہاں پہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جافشانی کی ہے اور جس طرح سے پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، اس کو آ کے بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی، عجیب تعبیر، بڑی خوبصورت تعبیر ہے بی بی کی، فرماتی ہیں کہ پیغمبر جب دیکھتے تھے کہ کوئی نیا فتنہ اٹھ رہا ہے، دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی پرابلم کھڑی ہو رہی ہے، تو اپنے بھائی کو آگے بھیجتے تھے
یعنی مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے تھے، اور حضرت علی جب تک کہ اس فتنے کو ختم نہیں کر دیتے تھے واپس نہیں آتے تھے. یہ عجیب تعبیر ہے. یعنی اور لوگوں کے درمیان اس کو بیان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ابھی مخاطب ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ مولا کائنات نے کیا کیا ہے. شاید انہی نے حدیث غدیر کو سنا ہو، من کنت مولا فہو علی مولا، لیکن حقیقت کیا ہے پورا خطبہ غدیر اس کو سمجھ لینا آسان نہیں تھا ان لوگوں کے لیے. بیوی پھر سے اس کو آگے بیان فرما رہی ہیں. بیوی فرماتی ہیں کہ یعنی مولا کائنات کے لیے جو تعبیر استعمال کی ہے بیوی نے وہ یہ ہے کہ یعنی میرے والد بزرگوار کے بھائی. خود اس تعبیر میں ایک نکتہ ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ مثلا میرے شوہر، نہیں، تعبیر ادھر سے پیش کی رسول خدا کی طرف سے. بس اجمالی طور پہ دیکھا جائے تو کلام کا محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پر انہی کی ذات ہے. جو بھی بات بیان ہو رہی ہے ان کے وسیلے سے کہ وہ لے کے آئے ہیں، ان کے بھائی نے آ کے یہ کام کیا ہے. پھر بیوی فرماتی ہیں کہ وہ شیطان والا نقطہ، پھر فرماتی ہیں کہ علی نے، یعنی یہ تعبیر میری ہے، یعنی بیوی کی تعبیر وہی ہے کہ یعنی رسول کے بھائی نے اپنی پوری طاقت اور اپنا پورا توان اس بات کے اوپر صرف کر دیا کہ رسول جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے. رسول جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے. بہت فرق ہے انسان کے کام کرنے میں کہ انسان آئے اور اس چیز کو سوچ کے قدم اٹھائے کہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ ہو جائے، اور ایک دفعہ وہ اپنے آپ کو ضم کر دے اس ذات میں کہ جس نے اپنے آپ کو ضم کر دیا خداوند متعال کی ذات میں، اور آ کے یہ کہے مجھے وہ کرنا ہے جو میرا رسول چاہتا ہے. اور شاید ہمارے لیے ایک درس عبرت ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ آج امت مسلمہ کو جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے، ہم آ کے یہ طے نہ کریں ہمیں کیا کرنا ہے، اس سے پہلے آ کے یہ دیکھیں کہ ہمارا رسول ہم سے کیا چاہتا ہے. ایک بار تاریخ کو پلٹ کے دیکھیں کہ واقعاً رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں. اپنے اہداف کا تعین آپ ان کی مرضی کے اعتبار سے کریں، نہ اپنی خواہشات کے اعتبار سے. بس اوقات یہاں پہ مشکل جو ہمارے سامنے ہو جاتی ہے وہ یہ کہ ہم پہلے آتے ہیں اپنے لیے کچھ لائنیں بنا لیتے ہیں اور پھر آ کے قرآن میں اس کو ٹٹولنا شروع کرتے ہیں، اس کو اپنے روایات میں اس کو ٹٹولنا شروع کرتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. تو پھر یہ قرآن کی بات نہیں ہوئی، یہ اسلام کی بات نہیں ہوئی، اپنی منچاہی یہ ہماری بات ہوئی کہ جس کے لیے ہم نے قرآن کی تعویل کی ہے، جس کے لیے ہم نے روایات کی تعویل کی ہے. آئیں قرآن کی خدمت میں جائیں، رسول کی خدمت میں جائیں اور جا کے ان سے مدد مانگیں. یا رسول اللہ آپ بتائیے آج کے زمانے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. یہ حدیث ثقلین آج بھی زندہ ہے، چلا رہی ہے. واقعاً جائیں ثقلین کے پاس اور اس سے سوال کریں آج ہماری ذمہ داری کیا ہے. جس طرح سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو انجام دیا. مولا یہ نہیں کہ جانیں گے مجھے یہ کر کے آنا ہے، نہیں، رسول یہ چاہتے ہیں تو یہ ہوگا. تو آج ہم بھی اسی سیرت کے اوپر چلیں اور اسی کام کو انجام دینے کی کوشش کریں. مولانا دل تو چاہ رہا تھا کہ گفتگو جاری رہتی، لیکن پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے علمی بیانات سے ہمیں آشنا کیا. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. خطبہ فدق پر کچھ نئے زاویوں سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. خدا حافظ.